تو کچھ صحابہ کہنے لگے کہ نماز پڑھنے لیٹ ہو رہی ہے، تو ایک جماعت کہنے لگی بھئی ہمیں تو حضور نے فرمایا تھا وہاں پڑھنی ہے، لیٹ ہو یا جلدی ہو وہیں پڑھنی ہے جہاں محبوب نے حکم ارشاد فرمایا۔ اب ایک جماعت ان میں سے کہنے لگی کہ بھئی حضور علیہ السلام کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ جلدی سے جانا، تم نے عصر وہاں پڑھنی ہے، لیٹ نہ ہونا۔ وہ کہنے لگے آپ کی بات ٹھیک ہوگی، پر ہمیں یہ سمجھ آئی ہے کہ لیٹ ہو یا جلدی ہو پڑھنی وہی ہے جہاں محبوب نے فرماتی۔ سانو تے قید سجن دا گہنا ہے نا، وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے، تو محبوب نے جہاں کہا وہاں جا کے پڑھنی۔ اب وہ اختلاف اس طرح کا ہوا کہ آدھے لوگوں نے نماز رستے میں پڑھ لی اور آدھے لوگوں نے بنو نزیر میں جا کے نماز پڑھی۔ دونوں نے آ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، تو محبوب نے کسی کو بھی برا نہیں کہا، فرمایا دونوں نے ٹھیک کیا ہے، اس لیے کہ ایک نے بات کا یہ مفہوم سمجھا تو اس نے اس پر عمل کر لیا، اور دوسرے نے بات کا یہ مفہوم سمجھا تو اس نے اس پر عمل کر لی۔ لیکن ہمارے ہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں بچی، کوئی گنجائش نہیں بچی۔ آپ نے جس کی رائے کے خلاف، اچھا مشاورت کے لیے لوگ بیٹھے ہیں، 4 5 6 لوگ بیٹھے ہیں، تو اس میں کسی نے کسی کی رائے پر رائے دے دی تو کہتے ہیں تو نے میرا ہی مشورہ رد کرنا ہوتا ہے۔ وہ بھئی دلیل سے بات ہو رہی ہے، آپ بھی اپنی دلیل پیش کریں، وہ بھی اپنی دلیل پیش کرتا ہے، اگر آپ کی دلیل مضبوط ہوئی تو آپ کی مان لی جائے گی۔ تو اختلاف رائے اس کو کبھی مخالفت نہیں بنانا چاہیے، اس پر کبھی بھی کسی قسم کا بھی رویہ تلخ نہیں کرنا چاہیے۔ ہو جاتا ہے، خندق، غزوہ خندق کا موقع آیا تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ فرمایا، تو بہت سارے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ہمیں میدان میں نکلنا چاہیے اور بڑا ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ بدر میں ہم تعداد میں بظاہر کم تھے، لیکن ہم نے بڑی مضبوط تاریخ رقم کی تھی، تو اب تو ہم ڈھیروں ہیں۔ کبار صحابہ، حضرت مولا علی جیسے لوگ، سیدنا صدیق اکبر جیسے لوگ، کبار صحابہ کی رائے کچھ اور تھی، لیکن ایک فقیر صفت صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی نے عرض کی حضور ہمارے فارس میں یہ طریقہ ہے کہ جب اس طرح کی جنگ ہو تو خندق کھودی جاتی ہے، اس میں آگ جلائی جاتی ہے، تو نبی پاک نے آج باقی سب کی رائے رہنے دی، حضرت سلمان فارسی کی بات کو قبول فرمایا، فرمایا اسی پر فیصلہ ہوگا جو سلمان فارسی کہہ رہے ہیں۔ تو کبھی کبھی آپ چھوڑ دیں اپنی رائے، آپ چھوڑ دیں اپنی بات، آپ کسی اور کی بات کو بھی قبول کر کے دیکھیں، آپ نتیجہ دیکھیں۔ ہمارے ہاں یہ حوصلہ نہیں ہمارے اندر پیدا ہوتا، مزاج اس طرح کے ہو جاتے ہیں اکثر جگہوں پر کہ ہم قبول ہی نہیں کرتے کہ کوئی ہم سے ایک تھوڑا سا بھی اختلاف کرے۔ حالانکہ شاگردوں نے اساتذہ سے اختلاف کیا، امام اعظم کے شاگرد ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، بہت سارے مسائل میں امام اعظم سے رائے کا اختلاف رکھتے ہیں، اور امام صاحب سے لوگوں نے کہا حضور وہ آپ کا شاگرد کچھ اور کہتے ہیں، آپ کچھ اور کہتے ہیں، فرمایا پڑھا لکھا آدمی ہے، دلیل سے بات کرتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اتنا حوصلہ، اتنا ظرف بندے میں ہونا چاہیے۔ دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیا جانے، تھوڑا سا گنجائش پیدا کرے سینے میں، یہ ہمت ہونی چاہیے کہ کوئی رائے کا اختلاف کرے تو اسے قبول کیا جائے، اپنے دل میں سینے میں گنجائش دی جائے، اس کے لیے آپ کے پاس وسعت نظری، وسعت قلبی، وسیع ظرفی موجود۔ سارے سلسلے طریقت کے تربیت کرنے والے ہیں، لیکن نقش بندی بزرگ کہتے ہیں چپ کر کے، اونچا سانس نہیں لینا، بخاموشی سے ذکر کرو، مراقبہ کرو، چھٹی۔ چشتی مشائخ فرماتے ہیں ذرا ذکر اونچا کرو، شیطان کو بھی پتہ چلے یہاں اللہ کی یاد ہو رہی، ذرا بھاگے تو بات ان کی بھی ٹھیک ہے اور بات ان کی بھی ٹھیک ہے، سارے رنگ ہی خوشبو والے ہیں، سارے انداز ہی ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی بضد ہو کے بیٹھ جائے جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، تو بھئی یہ طریقہ، یہ رویہ بہرحال درست
نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی، آپ کا ظرف اس قدر ہونا چاہیے کہ جس آدمی کا رویہ ٹھیک نہیں، کردار ٹھیک نہیں، انداز ٹھیک نہیں، اس کا رویہ، کردار، عمل آپ سے مخالفت رکھتا ہے، رائے اور رکھتا ہے وہ، لیکن جب آپ کا اس شخص کے ساتھ بھی آمنا سامنا ہونا تو آپ اس کے رویے کے مطابق نہیں چلیں گے، آپ تو اپنی وضاقتہ کے مطابق چلیں گے۔ یہ آپ کے اندر دلیل کے ساتھ یہ قوت ہونی چاہیے۔ ترمذی میں، مشکات میں حدیث موجود ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے خود حضور سے سنا ایک شخص کے بارے میں، سرکار نے فرمایا یہ اپنے قبیلے میں ٹھیک آدمی نہیں، لیکن وہی شخص جب حضور سے ملنے آیا تو رسول کریم نے اٹھ کے استقبال فرمایا اور سرکار نے اس کی تواضع بھی فرمائی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ بڑا حسین رویہ رکھا۔ فرماتی ہیں جب چلے گئے وہ صاحب تو میں عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو اس کے بارے میں یہ فرمایا تھا۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، عائشہ بدترین شخص وہ ہوتا ہے جس کی بدخلقی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ چھوڑو یار، اس کو تو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی، ملاقات کرنے کی، یہ تو بندہ ٹھیک ہی نہیں۔ گویا حضور نے کیا بتلایا؟ فرمایا اس کا جو رویہ اس کے ساتھ ہے، پر ہمارا اخلاق تو ہمارے ساتھ ہے نا۔ ہم بالکل ایک مخالف رویہ رکھنے والے شخص کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں کریں گے جو اس کا طریقہ ہے۔ ہم تو اپنے طریقے کے مطابق چلیں گے، سب کے ساتھ بات کریں گے، سب کے ساتھ مثبت طریقے کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے۔ تو اختلافی رائے کی گنجائش ہونی چاہیے۔ ہم جس سے پیار کرتے ہیں اتنا مبالغے کے ساتھ کر لیتے ہیں کہ اس سے اختلاف ہی نہیں ہو سکتا، اور جس کی مخالفت کرتے ہیں اتنی کر بیٹھتے ہیں کہ دوبارہ کبھی صلح ہوتی ہے تو لوگ نکال کے چیزیں دکھاتے ہیں، تو تو یہ کہتا تھا اس کے بارے میں، تو یہ کہتا، تو بھئی آپ پہلے ہی سوچ کے کہتے۔ یہ بھی حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا کسی کی دشمنی اس حد تک نہ کرو کہ کل کو دوستی کرنی پڑے تو تمہیں پچھتاوا ہو، اور کسی سے دوستی میں اتنا مبالغہ نہ کرو کہ کل کو کہیں اختلاف ہو تو تمہارے لیے مشکل ہو۔ اعتدال پسندی خیر الامور اوسطھا، درمیانہ راستہ حسن ہوتا ہے۔ اپنی طبیعت کو، اپنے عمل کو اس طرح کا مرتب کیا جائے کہ اختلاف رائے کی گنجائش ہو، بات سنی جا سکے، بات کی جا سکے، بات کرنے کی گنجائش ہو۔ ایک بات پہ کبھی کبھی بڑا الجھ جاتا ہوں، میں سوچتا ہوں اللہ نے ہمارے محبوب پاک علیہ السلام کو کیسی انفرادی شان عطا فرمائی۔ آپ کے مخالف میں اگر کوئی خوبی پائی جاتی ہے تو آپ اسے تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا مخالف ہے، آپ کی جماعت سے نہیں ہے، آپ کے نظریے سے متفق نہیں، پر خوبی ہے اس میں۔ میں کبھی کبھی یہاں جا کے نا تو بڑا رشک محسوس کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، ابھی تلوار لے کے نہ گھوم رہے تھے مکے کی گلیوں میں کہ حضور کو شہید کروں گا، اور یہ ساری رپورٹس حضور کے پاس آتی تھی۔ ان کی لونڈی نے کلمہ پڑھا تو اتنا سخت مارا حضرت عمر نے کہ وہ بیچاری نڈھال ہو گئی، بے ہوش ہو گئی۔ اچھا، ایک شخص آپ کے لیے تلوار لے کے مکے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے کہ شہید کر دوں گا، لیکن ادھر رویہ کیا ہے؟ اس کی مخالفت کا یہ معیار ہے کہ میں شہید کر دوں گا، میں قتل کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا۔ لیکن یہاں رویہ یہ ہے کہ محبوب بیت اللہ شریف کا غلاف تھام کے دعا کرتے، اے اللہ عمر ابن خطاب کو اسلام کی طرف پھیر دے۔ میں کہا کرتا ہوں کبھی اپنے مخالف کے لیے دعا کر کے تو دیکھو، یہ بھی حضور کا طریقہ ہے، شاید وہ موافق ہو جائے۔ یعنی وہ گھوم رہے ہیں تلوار لے کے شہید کروں گا، اور حضور بیت اللہ کا غلاف تھام کے کہتے یا اللہ ہدایت کی توفیق عطا فرما، اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب، اے اللہ عمر ابن خطاب کے اسلام کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اس بندے کی وجہ سے باوقار ہو جائیں گی بہت ساری چیزیں، اسے لا دین۔ تو تھوڑا سا اختلاف کرنے والے کی خوبی کو تو سمجھیں آپ، وہ آپ سے اختلاف کر رہا ہے لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ وہ
صفر ہو گیا، اس میں کوئی صورت ہی نہیں بچی، کوئی گنجائش ہی نہیں بچی۔ لیکن ہمارے ہاں بڑا کمزور ان لوگوں کا رویہ ہوتا ہے، ظرف بڑا چھوٹا ہوتا ہے، اپنے سے اختلاف رکھنے والوں کے بارے میں لوگ بڑی نچلی سطح پہ اتر آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پکے کافر کو بھی قتل کریں تو نبی پاک نے مصلح کرنے سے منع کیا۔ عرب کے لوگ مصلح کر دیتے تھے، ناک کاٹ ڈالتے تھے، آنکھیں نکال دیتے تھے، ہونٹ کاٹ دیتے تھے تلوار سے۔ حضور نے فرمایا تم نے اپنے مخالف کے ساتھ بھی کرنا ہے تو اس کا مصلح، یہاں تک کہ فرمایا تم جیت بھی جاؤ تو مشرکین کی کھیتیاں نہیں اجاڑنی، درخت نہیں کاٹنے، نہیں تم شدید مخالفت میں ہو، کسی کو قتل بھی کرو تو پھر بھی تمہارا رویہ منفرد ہونا چاہیے۔ ایک سبق دیا ہے قرآن پاک نے، میاں بیوی کے مابین جب اختلاف آخری حد تک چلا جائے تو پھر طلاق ہوتی ہے، صلح کی کوئی گنجائش نہ بچے تو پھر طلاق ہوتی ہے۔ لیکن قرآن مجید نے اس موقع پہ بھی کہا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ او تسریحٌ بِإِحْسَان، فرمایا اگر نوبت طلاق تک آ گئی ہے نا تو احسان کر کے چھوڑ دینا یا نیکی کر کے رکھ لینا۔ پھر اس کو طلاق دینا تو الزامات لگا کے طلاق نہ دینا، بے آبرو کر کے نہ نکال، احسان کر کے چھوڑنا، نیکی کر کے۔ تمہارے اختلافات عروج پر چلے گئے تو پھر بھی جو دین تمہیں اخلاق سکھاتا ہے اس سے تم نے نیچے اترنا، یہ شدت ہو گئی ہے، بات طلاق تک چلی گئی ہے، باوجود اس کے تمہیں وہ رویہ نہیں اختیار کرنا جس سے محسوس ہو کہ تم مخالفت میں ساری حدیں پار کر گئے۔ تو میرے عزیز، اختلاف کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے۔ وہ ہم تو اس طرح کے لوگ ہیں، پگڑی اتر گئی تو مر جائیں گے، تمہیں قتل کرنے کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے، ہم تو وزادار لوگ ہیں، اتنی سی بات سے بھی پورے طور پر ہلاک ہو جائیں۔ تو اختلاف رائے ضرور کریں، لیکن اس میں دلیل کی حد تک اختلاف ہو، دلیل سے آگے بات۔ دلیل کے لیے آپ دیکھیں حضرت عمر سے اختلاف کر لیا جناب ابو ایوب انصاری نے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن ایک دلیل کے ساتھ، حسن کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ دینے کے لیے تشریف لائے۔ گزشتہ جمعے مال غنیمت میں کچھ چادریں آئی تھیں، صحابہ کے مابین ان کو تقسیم کیا گیا۔ چادریں بڑی قیمتی تھیں، ایک ایک چادر سب کو دے دی گئی۔ لیکن جناب عمر جب جمعہ پڑھانے کے لیے آئے تو اسی چادر کی تہمت باندھی، اسی کا کرتا۔ یہ دو چادریں کیسے چلی گئیں آپ کے پاس؟ تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے مجمع میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے امیر المومنین، آج کے دن نہ ہم آپ کی بات سنیں گے نہ فرما برداری کریں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا وہ کیوں؟ اور یہ جناب عمر کا حوصلہ بھی دیکھیں۔ لوگ کہتے ہیں بڑے جلالی ہیں، بات ٹھیک ہے، لیکن اپنی بات آئی ہے ذات کی تو جلال کوئی نہیں، نرمی نرمی ہے، پیار ہی پیار ہے، یہ ظرف ہے۔ ان کو اپنے بارے میں سننے کا حوصلہ ہے، توانائی ہے، بولیے۔ تو انہوں نے کہا جناب جب سب کو ایک ایک چادر ملی تو آپ کو کیسے دو مل گئی؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے میرا بیٹا جواب دے گا۔ یہ نہیں فرمایا تیری جرت کیسی ہوئی پوچھنے کی، تو کون ہوتا ہے، یہ نہیں فرمایا، بیٹا جواب دے گا۔ تو جناب عبداللہ ابن عمر ساتھ بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے ایک چادر مجھے بھی تو ملی تھی نا۔ تو ابا جی کا کرتا بڑا پرانا ہو گیا تھا، پیوند لگنے کی جگہ نہیں تھی، میں نے اپنی والی بھی ان کو دے دی۔ اب وہ جنہوں نے اختلاف کیا تھا، اس اختلاف کی جو دلیل انہوں نے دی تھی اس کا جواب انہیں مل گیا۔ اختلاف یہ تھا کہ دوسری چادر کہاں سے آئی، جواب انہیں۔ تب انہوں نے یہ ہمارے ہاں یہ بھی حوصلہ نہیں کہ لوگوں کو جواب مل جائے تو لوگ قبول کر لیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا چلے ٹھیک ہے پھر وہ فلانی بات بھی آپ بتائیں، نہ، اس بات سے اختلاف ہوا تھا نا، اس کی دلیل مل گئی
ابو ایوب انصاری پھر اٹھے اور کہنے لگے، عرض کرنے لگے، امیر المومنین خطبہ دیجئے، اب ہم آپ کی بات بھی مانیں گے اور فرما برداری بھی کریں گے، چونکہ ہمارا اختلاف دلیل کی حد تک ہے، دلیل مل گئی، بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہاں لوگوں کو ایک سوال کا جواب مل گیا ہے، دلیل مل گئی ہے، لیکن ان کا مقصود تو مخالفت کرنا ہے، مخاصمت کرنا ہے، گروہ بندی کرنا ہے، توڑنا ہے، مزید حالات کو پیچیدہ کرنا۔ میرے عزیز بھائیوں، اپنی زندگی کے اندر وسعت قلبی پیدا کریں، آپ کے اندر یہ ظرف ہو کہ آپ اختلاف رائے کو قبول کریں، اس بات کو آپ سنیں، اس کو آپ سمجھیں، غور کریں۔ ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے، اپنے دشمنوں کی باتیں زیادہ غور سے سننی چاہیے، اس لیے کہ وہ تمہاری غلطیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں، تمہیں ٹھیک ہونے کا موقع دیتے ہیں۔ قریب رہنے والے تو کئی دفعہ خوش آمدید کر کر کے خرابی کر دیتے ہیں، سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ، ہر آپ کی کیا بات، اس میں تو کئی دفعہ نقص واقعہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ کا جو مخالف ہے، جو حریف ہے، جو بظاہر آپ سے اتفاق نہیں کرتا، اس کی بات زیادہ توجہ سے سنیں، انہماک سے سنیں۔ صحابہ کے مابین اختلاف ہوا، تابعین کے مابین اختلاف ہوا، پھر ائمہ اربعہ کے مابین اختلاف ہوا، لیکن حیا قائم رہی، ادب قائم رہا، ایک دوسرے کا اکرام قائم رہا، ایک دوسرے کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں گنجائش موجود رہی، کہیں مخالفت نہیں ہوئی۔ ہر آدمی کا اپنا اپنا طریقہ ہے، اپنے حساب سے لوگ چیز کو سمجھتے ہیں، اپنے حساب سے لوگ چیز کو لیتے ہیں، اسے قبول کرنا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جناب وہ فلاں آدمی فلاں بات میں مجھ سے مخالفت رکھتا ہے۔ میں اکثر چیزوں کو دیکھتا ہوں، آپ کسی کی مخالفت میں کوئی بات کر دیں نامینیٹ کر کے، تو اس بات کو زیادہ عروج ملتا ہے، زیادہ سنی جاتی۔ لیکن اگر آپ کسی چیز کو مثبت رویے کے ساتھ لیں تو بظاہر اس کے وہ نتائج نہیں نکلتے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی نتیجہ دیکھنا ہے یا آپ نے اللہ رسول کا حکم دیکھنا ہے؟ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ رزلٹ کیا نکلا اور اس کی دھوم ہو گئی فلاں بات کی، تو یہ انداز فکر، اخلاقیات اس کی اجازت نہیں دیتے۔ چند باتیں رہ گئیں، بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ وہ نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں، آمین بھی بلند آواز سے کہتے ہیں۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، وہ آہستہ آمین کے قائل ہیں، رفع الیدین کے بھی قائل نہیں۔ لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ امام شافعی سے کسی نے پوچھا کہ امام اعظم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو فرمانے لگے جس طرح سارے لوگ کسی ایک بزرگ کی اولاد ہوتے ہیں نا، اسی طرح فقہ پڑھنے والے سب کے پیشوا کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ تو جناب آپ تو یہاں ان سے اختلاف رکھتے ہیں۔ فرمایا اس کی میں دلیل رکھتا ہوں، لیکن امام اعظم کی توقیر، ان کا اکرام، ان کی شان، ان کا مرتبہ، ان کا تقوی، امت میں ان کا درجہ، اس کا انکار ممکن ہے؟ یعنی اتنے اختلاف کے باوجود بھی یہ وفاداری، یہ رویہ، یہ حسن، یہ خوبصورتی، تو عزیز اختلاف رائے ہو جاتا ہے، خدا را اس کو مخالفت نہ بنائے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے میرے گھر میں بڑی غربت آ گئی، اور ساتھ یہ ہوا کہ میرا بیٹا بھی کفار نے قید کر لیا، تو میں بڑا پریشان ہو کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک تو غربت، اوپر سے بیٹا بھی قید کر لیا گیا ہے۔ کئی دفعہ نا دکھ آتے ہیں تو سارے کٹھے ہی آ جاتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو ساری کٹھی آ جاتی ہیں۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک تو غریبی ہے، حالات ایسے ہیں، اوپر سے بیٹے کو کفار نے اغوا کر لیا۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ کرو اور تسبیح پڑھو۔
پیارے بھائی میری طرف دیکھو، چھوڑ دو یہ کام آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. یہ دینی محفل ہے، کوئی سیاسی جلسہ ہے؟ اس کے آداب کا خیال فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں برکتیں دے، سلامتیاں عطا کر، ہمیشہ خوش رکھے. اس میں تو ایک فوٹو بھی نہ بنے گی تو پھر بھی گزارا ہوگا. اور ویسے بھی کچھ تصویریں رہنے دیں، کچھ ریکارڈ قیامت کے دن کے لیے بھی محفوظ رہنے دیں تاکہ اس کا اجر ملے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا کرے. بیمار ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، میری بات سن لیں، پھر انشاءاللہ آپ ادھر ہی ہیں، ایک دوسرے کی تصویریں رج رج کے کھینچیے گا. عزیز دوست غور فرمائیے، جو عرض کر رہا ہوں، حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر جاؤ، اللہ پہ بھروسہ کرو اور لاہور شریف پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس تسبیح کو پڑھو. فرماتے ہیں میں اور میری بیوی نے پڑھنا شروع کیا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اس تسبیح کو پڑھو. فرماتے ہیں ہم پڑھ رہے تھے، بھروسہ اللہ پہ تھا. دروازے پہ دستک ہوئی، باہر گئے تو اللہ نے فضل کیا، بیٹا دروازے پر موجود تھا اور اکیلا نہیں آیا، 400 بکریاں بھی ساتھ لایا. تو اس سے پوچھا بھئی یہ کہاں سے آئی؟ تو وہ کہنے لگے جہاں مجھے باندھ رکھا تھا انہوں نے، وہ لوگ سو گئے تھے، میں نے تھوڑی جد و جہد کی، میرے ہاتھ کھل گئے اور میں باہر نکلا تو یہ بکریاں تھیں، میں 7 بکریاں بھی لے آیا. تو کہنے لگے ان کے والد چلو حضور کی بارگاہ میں جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ ناجائز ہے، اگرچہ کافر کا مال ہے اور مال غنیمت ہے. تو حضور سے جا کے پوچھا تو محبوب فرمانے لگے یہ سارا میرے رب نے تیرے لیے بندوبست فرمایا. تو جب اللہ بندوبست کرتا ہے نا تو وہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، پھر اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے کہ بندے نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. لیکن شرط یہ ہے کہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہو. جب بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے پھر بندہ دھوکے سے مال اکٹھا نہیں کرتا، فراڈ نہیں کرتا، کسی کو لوٹتا نہیں، کسی کا گھر نہیں اجاڑتا. پھر وہ سمجھتا ہے چونکہ مجھے اللہ نے دینا ہے تو مجھے طریقہ بھی وہی اختیار کرنا چاہیے جو طریقہ میرے رب کو پسند ہے اور جو طریقہ مجھے شریعت نے عطا کیا. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضبوط توکل اور وہم نہیں کرنا زندگی میں، ضعف اعتقادی کا. وہ ہمارے ہاں چونکہ آج کل تویز دھاگے والوں نے بڑی بڑی دکانیں کھول لی ہیں اور پیر صاحبان چونکہ باقاعدہ بیٹھتے ہیں صبح 9 بجے سے عصر تک، تو ڈھیر سارے لوگ جاتے ہیں تویز لینے. اب ڈاکٹر اگر آپ کو یہ کہے کہ آپ کو بیماری کوئی نہیں تو آپ دوائی کھائیں گے؟ تو وہ کوئی دوائی آپ کو کوئی بیماری بتائی جائے گی تو آپ میڈیکل سٹور جو ان کی دکان کے باہر ہے وہاں سے کچھ خریدیں گے نا. بات کی سمجھ آ رہی؟ تو جب آپ تعویذ والے کے پاس جائیں گے تو وہ پہلے آپ کو بتائے گا کہ تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے تو پھر ہی تسی تعویذ لاؤ گے نا. اگر وہ یہ لفظ بول دیتا ہے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے تو پھر شک جاتا ہے. اس ظالم کو نہیں پتا کہ کتنے لوگوں کے بارے میں دل میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، کتنے لوگوں کو بندہ دشمن سمجھنے لگتا ہے. تو میرے عزیز ان چکروں سے باہر آئیں. مومن کی ایک شان ہے، مومن کا ایک مقام ہے، مومن کا ایک مرتبہ ہے. مومن کے اعتقاد ہوتے ہیں، اس کے نظریات ہوتے ہیں، وہ اپنے نظریے کی بنیاد پر مضبوط ہوتا ہے. دیکھیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تھے. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان وہ بیمار اپنا کرتا ہے جو حوصلہ ہار جاتا ہے، جو ذہنی طور پر طاقتور رہتا ہے نا کہ یار اللہ بڑا کریم ہے، پہلے شفا دی تھی اب بھی فضل فرمائے گا. یہاں سے جو لوگ طاقتور ہوتے ہیں وہ طاقتور رہتے ہیں، لیکن اب حوصلہ کمزور کر بیٹھتے ہیں، بڑی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل تھے تو بعض صحابہ ان کی تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے، تشریف لائے. تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ بیمار آدمی کو نکاہت ہو جاتی ہے، کمزوری ہو جاتی، تو ان کی وہ کمزوری دیکھ کر بعض لوگ کہنے لگے کہ آپ تو بڑے بیمار ہیں، اللہ فضل کرے، ہمیں تو پریشانی ہو رہی. تو حضرت علی شیر خدا اگرچہ بیمار تھے اور اتنے بظاہر کمزور تھے کہ ان کو دیکھ کر دوسرے پریشان ہو رہے،
اور حضرت علی شیر خدا کا ذرا یقین دیکھیے، فرمانے لگے آپ لوگ فکر نہ کریں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا،